70,000 خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب، بغیر میزان اور بغیر سوال و جواب، بغیر پل صراط پر رکے سیدھے جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نہ کوئی سوال و جواب، نہ کوئی صفائی، نہ کوئی رکاوٹ، صرف اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور براہ راست جنت کا پروانہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ ایسا کیا کرتے تھے وہ دنیا میں؟ کیا ان کی عبادتیں خاص تھیں؟ کیا ان کی دلوں میں کوئی نایاب وصف چھپا ہوا تھا؟ کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا صرف جنت میں بغیر حساب 70,000 لوگ ہی داخل ہوں گے جن کی حدیث پاک میں بشارت سنائی گئی، یا کچھ اضافی لوگ بھی داخل ہو سکیں گے؟ اور وہ جنت کا کون سا دروازہ ہوگا جو صرف انہی لوگوں کے لیے کھولا جائے گا؟ ایک ایسا دروازہ جو عام جنتیوں کے لیے بھی خاص ہے، لیکن ان 70,000 کے لیے ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ آئیے آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ تلاش کریں گے کہ ان خوش نصیبوں کی صفات جن کے لیے پل صراط بھی معاف، میزان بھی معاف اور جنت سیدھی ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ہر شخص حساب کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، جب پل صراط کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، جب فرشتے اللہ کے حکم سے ہر طرف سے گھیرے ہوں گے، تو انہیں کسی حساب و کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ نہ وہ رکیں گے، نہ توڑے جائیں گے، نہ کسی سوال کا سامنا کریں گے۔ وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھے جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، گویا اللہ رب العزت نے انہیں خاص کر کے چنا ہو۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ پیارے ناظرین، قیامت کا دن خاموش، بھیانک اور ہر طرف خوف کا عالم، انسانوں کا ہجوم میدان محشر میں کھڑا ہے، ہر آنکھ سہمی ہوئی، ہر دل دھڑک رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کے تمام بادشاہ، فقیر، ظالم اور مظلوم، عالم و عابد، ظاہری سب برابر صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ کوئی رتبہ، کوئی تعلق اور کوئی دولت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہر شخص صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ تنہا کھڑا ہوگا، اور پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا جسے سن کر دل دہل جائے، جسم کانپنے لگے، پل صراط۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پکا ہی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی ہوں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ یہ آیات واضح کر رہی ہیں ہر انسان چاہے وہ کیسا بھی ہو پل صراط پر سے گزرے گا۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا، جو اللہ سے ڈرتے اور اس کی حدود کا پاس رکھتے تھے۔ باقیوں کے لیے یہ پل ایک ابدی انجام کا دروازہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، نیچے دہکتی ہوئی آگ جسے شعلے اٹھ رہے ہیں، سناٹا ہے یا صرف فرشتوں کی کرزدار صدائیں، اندھیرے کا راج، اور ہر طرف لوگوں کے کراہنے، چیخنے اور مدد کی پکار کی آوازیں۔ کچھ چہرے روشن ہوں گے جنہیں فرشتے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہیں فرشتے پیچھے سے دھکا دے کر گرا رہے ہوں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان خوش قسمت لوگوں کی جو بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ایک ایسی خوشخبری دی جو ایمان والوں کے دل کو روشنی، یقین اور امید سے بھر دینے والی ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام حیران رہ گئے اور اس سب کا سبب جاننے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی 4 نمایاں صفات ہوں گی، 4 حیران کن صفات، یعنی داغ لگا کر علاج کروانا، جس میں گرم لوہے سے جسم پر داغ لگا کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی تکلیف دہ ہوتا تھا بلکہ دوسروں کے لیے محتاج رہنے کا عادی بنا دیتا تھا۔
اگرچہ شریعت اسلام نے اسے حرام قرار نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے اعلیٰ مقام کا مستحق قرار دیا جو ایسے علاج سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ محض علاج سے پرہیز نہیں بلکہ روحانی خودداری اور اللہ رب العزت پر توکل کی انتہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیماری کو محض جسمانی مسئلہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنے رب کی طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان تصور کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی دوا، بغیر کسی کائی، بغیر کسی طبیب کے بھی شفا دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا بھر کا ماہر ڈاکٹر اور علاج بھی بیزار ہو سکتا ہے۔ یہی وہ باطنی طاقت ہے جو ان افراد کو عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ صرف جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی دنیا بھی بڑی مضبوط، پرسکون اور اللہ پر کامل اعتماد سے بھری ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی ان کو ان خاص بندوں میں شامل کرتی ہے جن کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی باز پرس، صرف خوشخبری، استقبال اور بلا تاخیر جنت کا دروازہ، جس میں سے وہ آرام سے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتے ہیں تو آج سے اللہ کو ہی اپنا شافی اور اللہ ہی کو اپنا کارساز مانیں، اور دنیا کے ہر سہارے سے پہلے اور بڑھ کر اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ نمبر 2، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، یعنی دم وغیرہ نہیں کرواتے۔ یہ وہ عظیم بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ وہ نہ خود جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، نہ کسی سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہی کسی ظاہری روحانی سہارے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ دم کروانا، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پھونک مارنا اور رقیہ شرعیہ جیسے اعمال سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور جائز ہیں، لیکن یہ لوگ اپنے بلند روحانی مقام کی وجہ سے اسے بھی ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی سے یہ کہنا کہ میرے لیے دم کر دو، یہ بھی توکل میں کمی اور اللہ پر مکمل اعتماد کے منافی ہے۔ یہ لوگ صرف دوا یا روحانی علاج سے نہیں بلکہ ہر قسم کے غیر اللہ پر انحصار سے دل کو آزاد رکھتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو روحانی طور پر مکمل خود مختار ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں کوئی خلا نہیں ہوتا جسے تعویذ، جھاڑ پھونک سے پر کیا جائے۔ ان کا دل پہلے ہی رب کے قرب سے لبریز ہوتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کی امید، ان کی حفاظت اور ان کی شفا سب کچھ اللہ کے اختیار پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کا عمل ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ جائز ہونا اور بہتر ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ دم کرنا جائز ہے، لیکن اللہ پر ایسا کامل توکل رکھنا کہ بندہ خود ہی قرآن پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور دوسرے سے توقع نہ رکھے، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین سطر ہے۔ نمبر 3، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی کا یہ عالم تھا۔ لوگ اپنے روزمرہ فیصلے کسی پرندے کی پرواز، کسی خواب کے معمولی منظر کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ جائے تو نیک فال، اور اگر بائیں طرف جائے تو برا شغل۔ اگر کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر منسوخ کرتے تھے۔ کسی بیمار یا کمزور کو دیکھ لیا تو فوراً واپس لوٹ جاتے تھے، کیونکہ یہ بدشگونی لگ گئی۔ مگر وہ 70,000 خوش نصیب جنہیں بغیر حساب کتاب جنت عطا کی جائے گی، وہ ایسے تمام توہمات اور افسانوی نظریات سے مکمل طور پر اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کسی خارجی یا محض وہم کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی تدبیر اور مشیت پر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر خالق نہ چاہے تو کوئی کالی بلی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی دن برا نہیں، کوئی نظر ان کے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ یہ لوگ عقیدے میں اتنے صاف، سچے اور توکل والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے بھی ایسے الفاظ نہیں نکالتے جو اللہ کی قدرت پر شک یا وسوسے کا اظہار ہو، جیسے قسمت خراب ہے، نظر لگ گئی ہے، کالے کپڑے پہن لیے، نحوست آ گئی، آج منگل ہے، کام مت کرو۔ ان سب باتوں کو وہ شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ صرف اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ایمان کے یہ پاکیزہ لوگ جانتے ہیں نہ دن برے ہوتے ہیں اور نہ ہی مہینے، نہ جانور، سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ اندر سے آزاد ہوتے ہیں ہر طرح کی فکری غلامی، توہم پرستی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توکل اور توحید کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔
ان کا ایمان ایک چٹان کی مانند ہوتا ہے جس پر نہ کوئی وہم اثر کرتا ہے، نہ جاہلانہ رسم، نہ کوئی معاشرتی دباؤ۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے دل سے ہر بدشگونی کے نقش کو مٹا ڈالیں اور رب العالمین پر ایسا کامل یقین قائم کریں جو نہ کسی دن سے لرزے، نہ کسی نظر سے کانپے اور نہ کسی خبر سے ڈرے، کیونکہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 4، وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ چوتھی اور آخری صفت ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر تمام باقی دین کی صفات قائم ہوتی ہیں۔ یہ وہ کامل یقین ہے۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں یہ روح کو لرزا دینے والی بشارت سنائی گئی، جب آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں امید کی شمع بن کر روشن ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور یہی بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ یہ جملہ فقط بشارت نہ تھا بلکہ حضرت عکاشہ کی روحانی مقام اور ان کی حاضر دماغی اور ایمان کی صداقت کا اعلان تھا۔ پیارے ناظرین، یہاں رک کر دل لرز جاتا ہے۔ کیا محض چند لمحوں کی تاخیر ایک عظیم مرتبے سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے؟ کیا نیکی کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا؟ مگر یہ واقعہ ہمیں جتا دیتا ہے کہ بعض موقع زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں۔ جو ایسے پہچان لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کا یہ قدم صرف جلد بازی نہ تھا، یہ روحانی بصیرت کا فیصلہ تھا۔ اپنے موقع کو پہچاننا، جھپٹنا اور رب العالمین کی رحمت کی طرف سبقت لے جانا۔ یہ واقعہ آج ہمیں سبق دیتا ہے، ایمان کے دور میں دیر کرنے والے اکثر پچھتاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی یہ تعداد بڑھا دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ انعام عطا کیا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور دے دیے جائیں گے۔ گویا ہر 1000 خوش نصیب افراد کے ساتھ 70,000 مزید افراد شامل کر دیے گئے۔ اگر اس حساب سے شمار کیا جائے تو ابتدائی 70,000 کے ساتھ مل کر یہ تعداد 4,90,00,000 سے تجاوز کر جاتی ہے، یعنی تقریباً 5 کروڑ افراد بغیر کسی حساب کے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف مدد نہیں، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ایسی امت جس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جن کی دعائیں رب العالمین فوراً سنتا ہے، اور جس کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ایسی امت کے افراد اگر اخلاص، توکل اور ایمان کی کامل صفات کے ساتھ اگر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ جنت کا خاص دروازہ جن میں سے یہ 70,000 خوش نصیب داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے یہ لوگ جنت میں دائیں طرف کے دروازے سے داخل ہوں گے اور وہ سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔ لبیک، باقی لوگ یعنی دیگر اہل جنت عام دروازوں میں سے داخل کیے جائیں گے۔ یہ جنت کا خاص دروازہ ہے جس سے صرف وہی 70,000 لوگ داخل ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب، بغیر میزان، بغیر پل صراط کے جنت میں چلے جائیں گے۔ دیگر جنتی حضرات مختلف دروازوں سے ان کے اعمال کے حساب سے داخل ہوں گے، جیسے نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ، مگر یہ گروہ براہ راست اور خصوصی اعزاز کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگ نہایت عزت، وقار اور روشنی اور خوشی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ لوگ اندھیروں میں چمکتے ستاروں کی مانند ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حساب، بس رحمت الہی سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ان کو خود فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، آج تم پر کوئی حساب نہیں، کوئی باز پرس نہیں۔ پیارے دوستوں، آج فیصلہ کر لیں کہ کسی غیر اللہ کے در پر نہیں جھکیں گے، نہ کسی توہمات عقیدہ کو اپنا عقیدہ بنائیں گے،
بلکہ صرف اسی رب پر توکل کریں گے جس نے آسمان بلند کیا، زمین بچھائی۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہمیں اپنی رحمت کی طرف سبقت لے جانے والوں میں شامل فرما دے اور ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں۔ اے اللہ ہمارے لیے جنت کے داہنے دروازے کھول دے، ہمارے چہروں کو نورانی بنا دے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنا دے اور ہمارے قدموں کو اپنے راستے پر نور بنا دے۔ اے سب سے رحم کرنے والے اللہ ہم پر رحم فرما۔ ناظرین، اگر آج کا پیارا سا پیغام آپ کے دل کو لگا ہے تو ہمارے آج کے اس پیغام کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ان کا دل بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔